تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، حامی بے کساں، حامی بے کساں، کیا کہے گا جہاں جہاں حامی بے کساں، کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم۔ خوف طوفان ہے بجلیوں کا ڈر، خوف طوفان ہے بجلیوں کا ڈر، سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم، آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر، ہاں خبر آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم۔ کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، کوئی اپنا نہیں، اپنا نہیں، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در سے فریاد لائے ہیں ہم، ہو نگاہ کرم، نگاہ کرم، ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم، تاجدار حرم۔ میں کشوں مدینے چلے، میں کشوں مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، میں کشوں آؤ مدینے چلے، دست ساقی کوثر سے پینے چلے، یاد رکھو اگر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، تاجدار حرم۔ سلامت رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد والی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن رمضان ٹرانسمیشن اسپیشل، اور میں ہوں بلال کتب۔ آج سیدہ اما عائشہ کا ذکر ہوگا، اور مجھے اس بات پہ میں کیا لفظ استعمال کر سکتا ہوں، ایکسائٹمنٹ کا کروں گا تو شاید وہ اتنا ادب نہیں لگتا، لیکن جی کرتا ہے کہ سوائے اما عائشہ کے آج کوئی اور، حالانکہ بدر کا ذکر بھی ہو سکتا ہے، نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ذکر اتنا بڑا ہے۔ کنیت آپ کی جو ہے وہ ابو عبداللہ ہے، عبداللہ ہے، ام عبداللہ ہے۔ ام عبداللہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کنیت رکھی، رومان آپ کی والدہ، ابو بکر لقب آپ کے والد کا، آپ 8ویں پشت میں جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آپ کو نصیب ہوتی ہے۔ دعا کر رہی تھی ایک دفعہ، میں پہلے ایک اور بات آپ سے عرض کروں اپنے مہمانوں سے، 6 کتابیں ہیں حدیثوں کی، اس میں مسلم اور بخاری کی حدیثیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ صرف ان احکامات کے بارے میں ہے جو کہ سختی سے
دین کے اوپر پابندی کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہیں۔ ابن ماجہ پڑھیں گے تو اور بہت سی روایتیں مل جائیں گی، امام حنبل کی اور بہت سی ایسی روایتیں مل جائیں گی جس میں کہ آپ کے عقل و شعور کو اور بہت سے راستے نظر آتے ہیں۔ اماں عائشہ کی احادیث جو ہیں وہ دو ٹوک ہیں، میں بڑی یہ اطمینان سے اور بڑے کانفیڈنس سے بات کر رہا ہوں، دو ٹوک ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا کہ عورت کے اوپر، اب دیکھیے تمام علماء کرام جتنے بھی ممبر پہ بیٹھتے ہیں ان کے لیے بھی بڑا سبق ہے، خاص طور پہ آج کے وہ علماء کرام جو کہ بڑا اعلیٰ قسم کے درس دیتے ہیں اور بڑی فالوئنگ ہے۔ عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ اب بات ختم ہو جاتی، لیکن اگلا جملہ بھی کہہ دیا، اب سارے گھریلو مسائل بھی آپ کے حل ہو گئے۔ کہا کہ مرد کے اوپر سب سے بڑا حق جو ہے وہ اس کی ماں کا ہے۔ اب غور فرمائیے کہ خاندانی مسائل حل ہو گئے، مقامات حل ہو گئے، تمام چیزیں۔ اگر اماں عائشہ یہ حل نہ کریں، اگر کسی نے نہیں پڑھا تو وہ اپنے حدیث کے ذخیرے کو مکمل ہرگز نہ سمجھے۔ اماں عائشہ نے بہت سے صحاب کی احادیثوں کو سیق اور سباق کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے پس منظر اور پیش منظر کے ساتھ ان کو درست کیا، اور یہ جیت صحابہ ہیں۔ یہ کام سوائے اماں عائشہ کے اور کر ہی کوئی نہیں سکتا تھا۔ ہمارے انتہائی محترم مہمان ڈاکٹر افنان اللہ صاحب، حضرت السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ آپ کے ساتھ مفتی نہیں لگتا، علامہ نہیں لگتا، صرف ڈاکٹر لگتا ہے، یہ اچھا لگتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں تو کہتا ہوں بہتر ہے۔ قاری عبدالقیوم صاحب ہیں، قیوم صاحب السلام علیکم صاحب، آپ کی شفقت ہمیشہ ہمارے سر پہ رہتی ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ہمارے ساتھ محمود احمد چشتی صاحب، حضرت السلام علیکم، خیریت سے؟ آج آپ بہت ہی ماشاء اللہ تعالیٰ، ہینڈسم کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں؟ غیر شرعی تو نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہوگا زبان کا ماشاء اللہ تعالیٰ۔ اور ہمارے ساتھ فون پہ ہوں گے مفتی محمد زبیر صاحب کراچی سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن سب سے پہلے بات جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کروں۔ دعا مانگ رہی تھیں اماں عائشہ، تو خاموشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہیں کہ مجھے ایسی دعا دیں کہ جنت میں بھی میں آپ کی بیوی ہوں۔ کیا خوبصورت بات کی ہے نا، کیا خوبصورت بات کی ہے، میں جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب کیا دیا، کہا پھر زاہد ہونا اختیار کرو، زاہد بن جاؤ۔ تو آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ زاہد کیسے بنیں گے؟ کہا کل کا حساب نہ رکھنا کہ کل کیا ہوگا۔ اب زاہد کی تعریف آپ جو چاہے الٹے ہو جائیں سیدھے ہو جائیں آپ کر لیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو ہے وہ وزن رکھتا ہے۔ کل کا حساب نہ رکھنا یہ زاہد ہونا ہے۔ مجھے اپنی ایمانداری سے خدا کی قسم سب مہمان مل کے اگر یہ بتا دیں اماں عائشہ کا ایک واقعہ ایسا ہو کہ کل تو دور کی بات ہے اگلے وقت کا آپ نے رکھا ہو، آپ کی صرف محبت جو تھی وہ میرے نبی پاک سے کہ میں نبی کے ساتھ جنت میں ساتھ دوں گی۔ حضور سیرت اماں عائشہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں ویسے تو جو ان کی زندگی ہے اور خاص طور سے جو ریلیشن شپ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا، وہ ایک آئیڈیل ریلیشن شپ تھا تمام مسلمانوں کے لیے۔ اگر آپ نے کوئی بھی معاملات اپنی زندگی میں بھی دیکھنے ہو تو وہ اس سے اچھا کوئی نہیں، کیا کہتے ہیں معاملہ، اگر آپ ان کی زندگی کے اوپر ریسرچ کریں۔ ایک جو ذہن میں میرے بھی آتا ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے مجھے عائشہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ، کیونکہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی تو بندہ پوچھ رہا تھا سوال، تو مردوں میں سے بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے عائشہ کا جو والد ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مردوں میں سب سے زیادہ وہ پسند ہے، اور ان کے پہلے ساتھی بھی ہوئی تھی۔ اگر آپ بالکل، اور ڈاکٹر صاحب اس پہ ایک شامل کرتا ہے جو اماں عائشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو تھی تو آپ نے ستارے دیکھے، تو آپ نے کہا کہ جتنے ستارے، آسمان صاف تھا، ریگستان کا آسمان تھا، کتنا صاف ہوگا، تو آپ نے ستارے دیکھ کے کہا کہ یا رسول اللہ کیا اتنے بھی اعمال کسی کے ہوں گے؟ میں گمان سے کہہ رہا ہوں اماں کے میرے دل میں یہ تھا کہ میرے والد کا نام لیا جائے کہ اتنے اعمال ہوں گے کسی کے؟ کہا ہاں ایک کے ہیں۔ تو آپ نے بڑی چاہت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس کے ہوں گے؟ کہا عمر خطاب کے۔ کہا عمر خطاب کے۔ اچھا آپ کا چہرہ ذرا ڈھیلا ہو گیا کہ میرے والد پیچھے رہ گئے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ کو دیکھا تو اس کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ تیرے والد نے جو ایک رات غار ثور میں میرے ساتھ گزاری تھی وہ اس کا اجر اس سے زیادہ ہے۔ حضرت سیرت۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی کائنات رسول رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، زیادہ پیارے ہیں، زیادہ حق رکھتے ہیں، اپنی جانوں سے، اپنی اولاد کی جانوں سے، اپنے مال سے زیادہ۔ جی بے شک ایسا ہی ہے۔ تو
साथ में फरमाया गया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज हैं, आपकी जो बीवियां हैं, वो मोमिनों की माएँ हैं। एक वो माँ के जिसने हमें जन्म दिया है, उसका मर्तबा और मकाम क्या है कि उसके कदमों के नीचे जन्नत रख दी गई है। और एक वो माँ है कि जिससे दीन भी मिल रहा है, शरीयत भी मिल रहा है, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास है, उस माँ का क्या मर्तबा, क्या मकाम, क्या फ़जीलत होगी। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अज़वाज मुतहरात अज़ीम हैं, कायनात की कोई औरत उनका मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन उनमें भी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाहि अलैहा रज़ी अल्लाहु अन्हा तय्यबा ताहिरा, उनके मुतालिक आपने इस तरह मिसाल फरमाई। सही बुखारी के अंदर हदीस है, फरमाया जिस तरह खानों में सबसे बेहतरीन खाना जो है वो सरीद का है। अरब सबसे ये सरीद खाना भी बताइए क्या होता है? सरीद खाना ये होता है कि गोश्त शोरबे वाला हो, इसमें रोटी डाली जाए, उसके अंदर रोटी को डाल के जो है वो नरम किया जाए और फिर उसको खाया जाए। मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा करीब भट्ट साहिबान है कश्मीरी, वही सरीद खाते हैं ना, वही सरीद खाते हैं। तो सरीद जिस तरह तमाम खानों में अफजल है, फौकियत रखता है, फरमाया इसी तरह सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा तमाम औरतों में जो है वो अफजलियत रखती हैं, फजीलत रखती हैं। ज़ुबैर भाई से बात कर लूँ, मैं वापस आता हूँ हज़रत आपकी तरफ। ज़ुबैर भाई, जब हम अम्मा आयशा की जिक्र करते हैं, हम उनकी तारीफ़ करते हैं, हम कहते हैं कि इनका मर्तबा बहुत ज़्यादा है। एक तो हमारी मोहब्बत है, एक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो अम्मा आयशा का उम्मत को वो रसूल का किरदार देना है जो कि सवाए इसके हम कर नहीं सकते थे। आपकी लाइन हमारे से ड्रॉप हो गई हज़रत, यही सवाल आपकी तरफ। वो सवाल हम कर नहीं किसी और से सकते थे जो कि निजी ज़िंदगी के, ज़ाती ज़िंदगी के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, अगर अम्मा आयशा हम तक वो बात ना पहुँचाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है मुहिब और महबूब का ताल्लुक़। अच्छा, ये दोनों लफ्ज़ भी बताइएगा क्या है? मुहिब उसे कहते हैं जो चाहता है, और महबूब वो होता है जिसको चाहा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा अफ़ीफ़ा से इंतहाई मोहब्बत फरमाते थे, और मोहब्बत की वजह से आपको ये मकाम हासिल था कि वो हर सवाल जो कोई नहीं पूछ सकता था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा करती थी। और उम्मत मुस्लिमा के जो मुफ्तियान उज़्ज़ाम जो कि अब्दुल्ला इब्न मसूद इब्न उमर जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जय्यद सहाबा भी अपने मसाइल और चीज़ें पूछने के लिए, फतावा लेने के लिए अम्मा आयशा से रब्ता करते थे। इसमें बहुत एक बड़ी अहम बात जो कि हम अक्सर जिक्र नहीं करते, वो मैं अब वक्त समझ के लिए ये जिक्र कर रहा हूँ। अम्मा आयशा कुरान हकीम को देख के पढ़ा करती थी। हाँ, हम ये कहते हैं कि अच्छा वो हाफिजा नहीं थी, अरे ये हाफिजा की बात नहीं है, वो पढ़ना जानती थी। ये जो उनकी क्वालिफिकेशन है ये उस शहर के अंदर चीदा मर्दों में नहीं थी जो कि खातून के अंदर थी। बिस्मिल्लाह। मकाम अम्मा आयशा, क्योंकि सीरत बाद में है, पहले मकाम है। पहले मकाम क्या बात की है यार, क्या बात की है। मकाम है, सीरत बाद में है, मकाम पहले है। वाह वाह वाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अहले बैत के घर में अम्मा आयशा का मकाम। आक़ा नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाते हैं कि ए फातिमा, क्या तुम वो पसंद करोगी जो जिसे मैं पसंद करता हूँ? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं उसे ही पसंद करूंगी जिसे आप पसंद करेंगे। आप पसंद फरमाते हैं। तो आपने इरशाद फरमाया कि ए फातिमा, फिर आयशा की मोहब्बत को, आयशा को महबूब गर्दानो, यानी अहले बैत के घर में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा अफ़ीफ़ा का ये मकाम है कि आक़ा नामदार सरवर कौनैन सैयद इस्सक़लैन इमाम अल-मकशूफ़ात। अच्छा, इस बात को बिल्कुल उल्टा भी कर लें। मैंने ये भी रवायत भी, अम्मा आयशा कहती हैं कि सैयदा फ़ातिमा से ज़्यादा महबूब और कोई नहीं था देखने में और किरदार में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब। ज़ुबैर भाई मेरे साथ हैं। ज़ुबैर भाई बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर भाई, हसन बिन साबित को लीजिए, काब बिन मालिक को लीजिए, अब्दुल्ला बिन रवाहा को लीजिए। हज़रत रवाहा की क्या रवायतें हैं जंग के अंदर जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार भी आपको दी। ये तमाम लोग जो थे ये अपने ज़माने के पाए के शोरा थे, लेकिन इसके बावजूद ये मेरी माँ सैयदा आयशा के पास अपने अशार सुनाने आते थे। अब मैं अगर ये कहूँ कि इस्लाह के लिए आते थे तो शायद ज़्यादा बात हो जाए, लेकिन ये बात कैसे साबित करती है कि इस्लाह के लिए आते थे? अम्मा आयशा कहती हैं सारे शेर अच्छे नहीं होते थे। अब ये जो कमाल मकाम है इल्म का, मेरी माँ का, इस पे ज़रा तजिया फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेशुमार खुसूसियात हैं,
اور آپ نے جو سوال ان کے علمی مقام سے متعلق کیا تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو علمی مکالمے کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، جو علمی نکات، علمی سوال و جواب، وہ اپنی عجیب یادگار شان رکھتے ہیں. اور صحابہ کرام میں سے اکابر اور اجلہ بڑے بڑے صحابہ کرام علم کی پیاس بجھانے اور اختلافی مسائل میں فیصلہ کروانے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے. حضرت عائشہ فتوے پر باقاعدہ دستخط کیا کرتی تھی. حضرت عائشہ کی احادیث جو انہوں نے مروی، جو ان کی بیان کی ہیں، ان احادیث کی تعداد ہزاروں میں ہے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں، عام طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام کو ذکر کیا جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو احادیث بیان کی ہیں ان میں سے کئی احادیث نماز سے متعلق، حج سے متعلق ہیں. اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ کاٹ دیا جائے ہماری تو نماز ہی مکمل نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگا، ہماری تو زکوٰۃ ہی مکمل نہیں ہوتی، ہمارے فرائض اور عبادات ہی مکمل نہیں ہوتے اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکال دیا جائے. پھر کسی کی پاک دامنی، عفت اور طہارت کی گواہی انسانی آنکھ دیتی ہے. کوئی انسانی گواہ ہوا کرتے ہیں، کوئی عدالت ہوا کرتی ہے، لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عفیفہ کائنات اس لیے کہا جاتا ہے، ان کی پاک دامنی اور طہارت میں اللہ نے کئی رکوع قرآن کے اتارے اور 17 آیتیں حضرت عائشہ کی طہارت کو بیان کرتی ہیں. زبیر بھائی آپ سے واقعہ سنوں گا کہ جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن چھوٹا سا وقفہ لوں گا اور واپس آؤں گا کو بیان کروں گا کہ جب ہم زندگی میں بات کرتے ہیں ہمیشہ تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے اندر کا بچہ جو ہے وہ کبھی نہ مرنے دینا. اما عائشہ نے اس کے اوپر رسول پاک سے مکالمہ کیا کیا، واپس آتے ہیں عرض کرتا ہوں آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سے دوست ہمارے جو ہیں وہ آج بدر کا ذکر بھی کر رہے ہوں گے. بدر کا ذکر کرنا بھی نہیں، یہ صرف ایک جملہ کہتا ہوں آپ لوگوں کی اجازت کے ساتھ. ہم نے بدر سے ایک جو سبق سیکھا ہے وہ ہم کبھی ذکر نہیں کرتے. وہ سبق یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کتنے غریب تھے، ہمارے پاس 2 تلواریں تھیں. سبق یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس گھوڑے کتنے تھے، اونٹ کتنے تھے. یہ سبق نہیں ہے. سبق صرف ایک ہے کہ جہاد کی اصل حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس وسائل ہوں ہی نہ، اور لڑنا جس سے آپ لڑ رہے ہیں اس کے پاس وسائل ہی ہو. اور یہ جو گیپ ہے دونوں وسائل کا، یہ اللہ اپنی رحمت سے پورا کرے. تو یہ ایمان آپ کا مضبوط ہو، ایمان آپ کا طاقتور ہو تو پھر وسائل کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اسی لیے پھر فرشتے اترتے ہیں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری لگاتار قطار میں فرشتے اترتے ہیں. حضور ڈاکٹر صاحب قیاس کرنا جو ہے یہ بڑی اہم ایک بات ہے، اور اماں سیدہ جو ہیں وہ قیاس کیسے کرتی ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ کہا خواتین کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے تھے، تو خواتین کو کہا کہ جس طرح اب تبدیلی آئی ہے عورتوں میں، یہ میں کسی کو طنز نہیں کر رہا ہوں، بالکل کسی کو طنز نہیں کر رہا. میری جرأت ہی نہیں ہو سکتی کہ میں یہ طنز کروں کہ جناب آپ نے وہ جو موومنٹ چلائی تھی، میں خیر اس کا آج کے موقع دن پہ ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا. آپ نے جملہ کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ جس طرح تبدیلی خواتین میں، عورتوں میں اب آ گئی ہے رسول کے ظاہری پردے کے بعد، اگر نبی ہوتے تو وہ تم لوگوں کو یہ کہتے کہ جس طرح یہودیوں نے مسجدوں میں عورتوں کو آنا بند کر دیا ہے، نبی تم لوگوں کو بھی مسجد میں جانے سے منع فرماتے. یہ قیاس آرائی سے جو میری ماں نے کام کیا، دیکھیں، اور کتنی نرمی کے ساتھ، روکا نہیں لیکن قیاس جو تھا وہ سنا دیا. کردار قیاس کا نبی پاک کی محبت کا محتاج ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ان لوگوں کی جو زندگی ہے وہ تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور مطلب کہ جیسے جو انہوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں اور جس طرح کا معاملہ، جیسے آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ اگلے دن کا آپ کو نہ ہو گیا کہتے ہیں. آپ سوچیں وہ جو آپ نے ورڈ یوز کیا تھا، وہ ایک ہمارے جیسے انسان کے لیے زاہد کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ کیسے ہم زاہد اس کو سمجھتے ہیں اگلے دن اچھے کپڑے پہن لیوں، صاف ہو، طہارت والا، ہم کہتے ہیں بڑا زاہد ہے. ہم تو اگلے دن کے، ہم تو اگلے 6 مہینے 6 سال کا بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس ملک میں اپنی زندگی کے سوچنے کے بعد اس ملک کے باہر بھی رکھ لیتے ہیں تاکہ وہاں بھی نہ اس بات سے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا قیاس کتنا زبردست تھا. میں ایک لمحہ لوں، میں وہ واقعہ سن لوں آپ کے منہ سے دوبارہ، وہ مجھے مزہ بڑا آ رہا تھا. وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی گود میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر رکھا ہوا تھا، تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ رونے لگ گئیں
اچھا یہ واقعہ اتنا بھی سنا دینا تو بڑا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے زانوں پہ اپنا سر مبارک رکھا ہوا ہے اور وہ رو رہی ہیں اور وہ روتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ میں جو کیا کہتے ہیں مطلب مجھے آخرت کی فکر ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا. تو وہ پوچھتی کوئی ایسا ٹائم ہوگا کہ آپ میری مدد نہیں کر سکیں گے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 3 ایسے وقت ہوں گے کہ میں کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا. ایک انہوں نے کہا کہ جب وہ اعمال نامہ ہاتھوں میں تھمایا جائے گا, وہ سیدھے میں ہے کہ الٹے میں ہے, اس وقت صرف یہ فکر ہوگی. اور ان کو جب تولا جائے گا اعمالوں کو, دوسرا وقت جب ترازو لگا ہوگا, اور تیسرا جب وہ پل صراط دوزخ پہ بچھایا جائے گا, کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی. لیکن میں ڈاکٹر صاحب آپ کو اپنے قیاس سے یہ بات کہہ رہا ہوں. جی جی میں قیاس کرنے کی اجازت ہے نا مجھے؟ بالکل. میں اپنے قیاس سے کہہ رہا ہوں, مجھے جتنا یقین اس وقت اپنے زندہ ہونے پہ اور آپ کے ساتھ بات کرنے پہ ہے نا, مجھے اس سے زیادہ یقین یہ ہے کہ رحمت العالمین اس وقت بھی میرے ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ. مجھے اس سے زیادہ یقین, کیا بات ہے, وہ رحمت العالمین ہے. وہ ایک انہوں نے تجزیہ ضرور دیا ہے, لیکن میرا رسول جو کہ سجدوں میں رو رو کے میرے لیے دعائیں کرتا تھا, وہ مجھے کہیں بھی تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے. میں ایک بات میں ایڈ کر دوں, یہ اقبال کی میں بات کر رہا ہوں. اقبال نے یہ بات کی ہے کہ ایونچولی اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہے. میں نے ایک بنی اسرائیل کی روایت پڑھی, میں اقبال کی میں وہ نہیں کہہ رہا. قرآن مجید جو کہہ رہا ہے نا وہ تو حرف آخر ہے. قرآن مجید میں تو یہی ہے کہ شیطان کے ساتھ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ جہنم کو بھرا جائے گا. جی نہیں, میں ایونچولی بات کر رہا ہوں. میں یہ روایت سنا سکتا ہوں, اقبال کی بات سنا رہا ہوں. یہ روایت میں ایک بزرگ جو ہیں, بابا جو ہے, وہ سجدے میں رو رہا ہے. تو پوچھا شخص نے کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کیونکہ میں شیطان ہوں اس لیے رو رہا ہوں. اس نے کہا تو سجدے کر کر کے کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کیونکہ مجھے اللہ کی رحمت پہ, نبی پہ اتنا بھروسہ ہے کہ جب مجھے میرے گناہوں کی سزا مل چکے گی, اللہ مجھے بھی جنت میں ڈال دے گا. یہ قیاس ہے, یہ قیاس ہے. یہ جی زبیر بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں. حضور اماں کے کردار پہ اوپر, اماں کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو آپ نے ابھی 2 اشارے فرمائے تھے, ایک وہ ہار والا واقعہ جو ہے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق, اس کو ذرا بات کو کھولیے گا. دیکھیں ایک عربی کا قانون ہے, اصول الانسان یرفع مع الرفیع. بلند انسان کے ساتھ کوئی رہتا ہے تو وہ خود بھی بلند ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف رفاقت کا پہلو, ساتھ رہنے کا پہلو اگر آپ غور فرمائیں, تدفین ہو رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اندر, باری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت اور زیادتی فرمانا چاہ رہے ہیں. رفاقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, جس بستر پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آرام فرما وہ وحی کا مرکز ہے, وہاں پر وحی آ رہی ہے, گویا کہ اسلام کا اور علوم کا مرکز ہے. وارثہ علوم نبوت اور ملکہ کونین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. رفیقہ پیغمبر حضرت عائشہ ہیں. زوجۃ الرسول فی الدنیا والآخرہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ جو رفاقت کا معاملہ ہے, اس کی بنیاد پر ایک محدث نے بڑا اچھا جملہ لکھ دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رفاقت پیغمبری حاصل ہوئی دنیا اور آخرت میں. اب اگر کوئی اور روئے زمین اور کائنات کا انسان جنت میں نبوی رفاقت چاہتا ہے تو اسے تعلیمات عائشہ پر آنا پڑے گا تاکہ اسے رفاقت پیغمبری حاصل ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بڑا اچھا جملہ, بہت اچھا جملہ. حضور یہ جو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی, اس کا ذرا پس منظر اور پیش منظر ظاہر کیجئے گا. دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کسی کی گواہی یا پاک دامنی انسانی آنکھ دیا کرتی ہے, کوئی عدالت استغاثہ مدعی مدعا علیہ دیا کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بدکاری کی نعوذ باللہ تہمت لگائی گئی تو وہ اطمینان کے ساتھ بالکل خاموشی کے ساتھ رہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر کے بات کر رہے ہیں, کنیز آ رہی ہے, لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آرام اور اطمینان کی حالت میں, خود بخاری کی روایت میں فرماتی ہیں یہ تو سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری طہارت اور پاک دامنی کی گواہی عطا فرمائیں گے, جس کا شاید طریقہ یہ ہوگا کہ خواب کے ذریعے بتا دیا جائے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کشف اور الہام ہو جائے گا, زیادہ سے زیادہ غیر مطلوب یعنی قرآن کے علاوہ جبرائیل امین وحی کر دیں گے, یا کوئی اشارہ یا کنایہ خداوندی آ جائے گا. لیکن یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میری پاک دامنی اور طہارت میں خدا قرآن اتارے گا, ایک نہیں دو نہیں کئی رکوعات اتارے گا,
پھر اس صورت کے اندر 17 آیتیں اتریں گی. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب یہ ساری کی ساری آیتیں اتری ہیں, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیار, محبت اور الفت کے وہ اعلیٰ درجے کے بول فرمائے کہ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے میری پاک دامنی اور طہارت میں ہمیشہ کے لیے بول وہ نازل کیے جو امت اور انسانیت کے لیے قرآن کے نقوش. واہ 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 واہ. چشتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو اماں عائشہ جو تھیں, میں جو کہہ رہا تھا نا کہ بچہ اندر کا کبھی بھی نہیں مرنا چاہیے, تو آپ کے کھلونے پڑے ہوئے تھے, ان میں ایک کھلونا تھا وہ گھوڑا تھا اور اس گھوڑے کے پر تھے. تو شرارتاً یا مجھے نہیں پتا کیسے میں اپنے گمان سے بات کر رہا ہوں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں سے کہا کہ گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں کبھی؟ تو اس کا مطلب تھا کہ گھوڑے کے پر نہیں ہوتے نا. کہا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں کبھی؟ اماں عائشہ نے پلٹ کے کہا حضرت سلمان کے گھوڑے کے پر نہیں تھے. آئے ہائے ہائے, کمال ذہانت ہے کیا ذہانت. اب غور فرمائیے یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اماں عائشہ کو صرف اس وقت کے حالات پہ ادراک نہیں تھا, گزرے ہوئے حالات پہ بھی ادراک تھا. بے شک بے شک, گزرے ہوئے ادوار اور حالات پہ بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جس مقام پر فائز تھیں, وہ زبیر بھائی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ جس مقام والے کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے نا وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے. اب آپ پہلے ایک بات کر رہے تھے, میں اس کی طرف آؤں گا کہ اماں عائشہ صدیقہ, آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں. کیا دعا کریں؟ یا اللہ مجھ سے ہر چیز کا حساب لے لینا لیکن عائشہ کی محبت کا نہ پوچھنا. اور پھر اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں بڑا نا خوشی ہوئی. عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھ سے اتنی محبت فرماتے ہیں؟ فرمایا اے عائشہ جتنی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اس سے بھی 70 گنا زیادہ اپنی امت کے گناہگاروں سے محبت. ہائے 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 ہائے. قاری صاحب اس میں اب حصہ ڈالنا بلتا ہے, اس سے 70 گنا. اوئے ہوئے ہوئے, اللہ تو مجھ سے اس بات کا حساب نہ لینا کہ میرا دل کس طرف پلٹتا ہے. لیکن اس سے بھی باریاں مقرر کی ہوئی ہیں, ٹائم ان کے ساتھ, حساب ان کے ساتھ برابر کا ہے, لیکن دلی جھکاؤ, دلی محبت جو ہے وہ اللہ تو اس پہ میری پکڑ نہ کرنا. لیکن اس سے 70 گنا زیادہ میں اپنے گناہگاروں سے, امت کے گناہگاروں سے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اسی لیے تو ان کو ٹائٹل دیا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہاں پر ایک عرض کرنے لگا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں جو شفاعت کروں گا نا, سفارش کروں گا, وہ اپنی امت کے ان لوگوں کی شفاعت کروں گا جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں گے, جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا لیکن کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں گے. میں ان کی شفاعت کر کے انہیں جنت کے اندر لے کے جاؤں گا. ایک اماں عائشہ بیٹھی تھی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مہمان جو ہیں وہ باہر آپ کو ملنے آئے, تو آپ نے کہا کہ یہ اپنے خاندان کا سب سے برا آدمی ہے, یہ اپنے خاندان کا سب سے برا آدمی. لیکن جب وہ ڈاکٹر صاحب اندر آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی انتہا کر دی, مہمان نوازی کی آخری حد پار کر گئے. جب وہ شخص چلا گیا تو اماں پوچھتی ہیں تو آپ تو کہہ رہے تھے اپنے خاندان کا سب سے برا آدمی ہے. کہا دنیا کا بدترین شخص وہ ہے جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس کو نہ ملیں. اللہ اکبر. کیا غور کیجئے گا ذرا, سارا ایمان ایک طرف, یہ ایک طرف وزن پلڑا جو ہے کہ اخلاق کی جو قدر میرے نبی نے کی. حضرت معاذ سے کیا کہا کہ زبان جو ہے وہ ایمان کی تلوار ہے, دھار ہے, وہ اس کو کاٹ بھی سکتی ہے اور بنا بھی سکتی ہے. سیرت سیدہ میں آپ کو سب سے زیادہ گہری اور خوب بات کیا لگتی ہے؟ اللہ اکبر. سب سے خوب ایک تو تعلق ہے اور بی بی نبی کے ساتھ. ہاں نبی کے ساتھ. فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آخری چیز جو ہے نا, ایک ہوتی پوری حیات طیبہ, آخری چیز جو آپ کے منہ میں گئی وہ میرے دانتوں سے چبائی ہوئی مسواک آپ نے جو ہے وہ اپنے منہ میں لی. اور پھر فرمایا کہ سب سے اس سے بھی آگے والی بات, آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام جو دنیا میں ہے, ما بین بیتی و منبری ما بین بیتی وقبری روضۃ من ریاض الجنہ, آپ کا گھر جو ہے قیامت کے دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ مقام ہے, آپ کی قبر ہے. اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات سنانے لگا ہوں. اماں عائشہ صدیقہ ایک مرتبہ ناراض ہو گئیں, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ناراض ہو گئے, آپ منا رہی ہیں, آپ مان نہیں رہے, آپ جا رہے ہیں, مسجد کے دروازے تک پہنچے, اوپر سے وحی نازل ہو گئی اور جبریل امین, وحی غیر مطلوع, جبریل امین آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ عائشہ صدیقہ سے صلح کر لیجئے, صلح کر لیجئے.
یہ وہ مقام ہے. کبھی قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں, کبھی جبریل امین آ رہے ہیں, کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جو ہیں وہ دوڑ لگا رہے ہیں, کبھی آپ کی جو ہیں وہ سوئیاں آپ کی دندان مبارک کی روشنی سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تم مجھ سے کب ناراض ہوتی ہو. بہت اللہ اکبر, وہ بڑی خوبصورت ہے. ہاں. زبیر بھائی آپ کی توجہ دلواؤں گا اس طرف, جو محبت ہے میرے نبی کی اماں عائشہ کے ساتھ. کہا کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے. کہا کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کہا جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم, رب ابراہیم کی قسم, رب ابراہیم کی قسم. اور جب تم مجھ سے ناراض نہیں ہوتی تم کہتی ہو محمد کی رب کی قسم. محمد کی قسم. واہ واہ واہ. حضرت محبت کا رشتہ اور تعلق ہمارے لیے کیا سبق؟ جی چھوڑ دیجیے. بھائی یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں, جیسا کہ چشتی صاحب نے فرمایا, جو شخص دنیا میں, ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں, بسم اللہ. جو شخص دنیا میں جنت دیکھنا چاہتا ہے وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کو دیکھ لے. اللہ. جو شخص دنیا میں جنت کو دیکھنا چاہتا ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کو دیکھ لے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک جو جگہ ہے اللہ نے اسے دنیا میں جنت بنا دیا ہے. جنت کا باغ, بے شک جنت کا باغیچہ, جنت کا باغ. اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی کائنات ان کی زندگی میں بھی ان کے پاس رہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد بھی ان کے گھر کے اندر ہی محو استراحت ہیں, اور قیامت کے دن بھی اسی گھر کے اندر سے جو ہیں وہ اٹھیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو محبت ہے وہ بے پایا ہے, انہیں لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. زبیر بھائی, اماں عائشہ کی جو دین کی خدمت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد, اس پہ توجہ فرمائیے گا. دیکھیں جلال بھائی, میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک ہوتی ہے محبت, ایک ہے پیار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار, باہمی الفت, یہ تو بے شمار احادیث سے واضح ہوتا ہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیار, محبت اپنی جگہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احترام, اکرام, ذوق اور مزاج کا خیال رکھنے کا پہلو اتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف فرما ہے, حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا داخل ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی باپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے, لیکن ایسا اکرام. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دیکھیں, قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے مزاج اور ذوق کا اتنا خیال رکھا کہ ایک مرتبہ تھوڑی سی بلند آواز سے باندھی کو حضرت عائشہ نے ڈانٹ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ پوچھا, کیا تمہاری امی کو غصہ آ گیا تھا؟ تمہاری امی کو غصہ آ گیا تھا؟ اب آپ بتائیے یہ کون کس کے بارے میں کہہ سکتا ہے؟ مزاجوں کا خیال رکھنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ کرام کو کسی بات پر, کسی معاملے پر ڈانٹتے تھے تو ایک سخت ڈانٹ یہ ہوتی تھی, یہ میری بات مان لو ورنہ میں حضرت عائشہ کو شکایت لگا دوں گا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے. 22,31,000 50 مربع میل پر حکومت کرنے والا, پرشین امپائر اور رومن امپائر کی دھجیاں بکھیرنے والا سب سے بڑی سزا کیا دے رہا ہے؟ میری بات مان لو ورنہ میں امی جان حضرت عائشہ کو شکایت لگا دوں گا. یہ جو زوم ہے نا, محدثین نے, مفسرین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی نکات پر کتابیں لکھی ہیں. یہ واحد ام المومنین ہے جس پر پوری دنیا کی لائبریری اور مصنفین اور رائٹر میں سب سے زیادہ کتابیں اور تحریریں لکھی گئیں, اس لیے کہ حضرت عائشہ دراصل رفیقہ پیغمبر بھی تھی اور علوم نبوت کی حقیقی اور اولین وارث. کمال بات کر دی زبیر بھائی, بہت شکریہ, کمال بات کر دی. ڈاکٹر صاحب یہ جو حضرت عمر خطاب کا ذکر کیا, اتنا بڑا حاکم, اتنا بڑا وہ امیر, اتنا بڑا وہ کمانڈر ان چیف, میں کہوں کیا کہوں, 3/4 دنیا کے اوپر حکومت کر رہا ہے, اور میرے بعد اگر کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ عمر خطاب ہوتے ہیں. اب وہ جملہ کیا کہہ رہے ہیں, دیکھو میری بات مان لو ورنہ میں اماں عائشہ کو آپ کی شکایت لگا دوں گا. یہ بات صرف ایک بیٹے کی محبت نہیں ہے, یہ ایک فقیہ کا مقام بھی ظاہر کرتی ہے کہ عمر خطاب کی نظر میں آپ کا مقام کیا تھا.
تو آپ اگر دیکھیں کیا کہتے ہیں ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جو ہے جب ہوا تو ان کی جو عمر ہے وہ تقریباً 18 سال، جو میں نے پڑھا ہے وہ تقریباً 18 سال تھی، تو اس کے بعد تقریباً کہتے ہیں 38 سال ان کی اور زندگی رہی. تو اس میں جو صحابہ تھے وہ آ کے ان سے مشورہ لیتے تھے کہ جید کا لفظ لگائے جید صحابہ آپ سے آ کے فتویٰ لیتے تھے، مشورہ لیتے تھے، حدیث درست کراتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا خالی جو کردار وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے طور پہ نہیں تھا، بلکہ کہ مسلمانوں کے اندر. اچھا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی کم عمری میں شادی کر دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو یہ صورتحال ہو ہی نہیں سکتی. یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین علیہ السلام آ کے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی تصویر مبارک دکھاتے تھے، اور پھر مزے کی بات ایک موقع پر جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اے عائشہ یہ جبرائیل آئے ہیں اور تجھے سلام کہہ رہے ہیں. فرشتوں کے سردار آ کے امی جان کو سلام کہہ رہے ہیں، اور تو امی جان انہیں جواب دے رہی ہیں کہ علیکہ وعلیہ السلام. سب سے پہلے تو سب لوگوں کا شکریہ اور سب سے معذرت کہ ہم وہ حق سیرت عائشہ کا ادا کر ہی نہیں سکتے جو کہ ان کا حق ہے، لیکن ایک جملہ کہہ کے کلام کی طرف جا رہا ہوں. رسول کی کوئی روایت یہ نہیں کہتی جہاں رسول نے یہ کہا ہو کہ آپ میرے گھر جائیں. آپ نے ہمیشہ فرمایا اماں عائشہ کے گھر جائیں، اور اس کے بعد آپ آج وہاں مدفن ہیں، آپ نے وہاں پردہ فرمایا. یہ احسان میری اماں کا. میں اگلا جملہ نہیں کہتا، کلام فرمائیے. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، کیا اشارہ کیا ہے، واہ. پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا. اور نبی کے لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی، کیا بات ہے، واہ یار واہ. نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں